अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ख़ास शेरी मजमूए का ज़िक्र करने जा रहे हैं और उसका नाम है कितने युग बीत गए। जी हाँ, ये मजमूआ है अहद हाज़िर की एक बहुत अहम शायरा सरवत ज़हरा का। जी हाँ, सरवत ज़हरा कराची में रहीं, SMC से तालीम हासिल की, फिर वो इस्लामाबाद चली गई और फिर वो वहाँ रहीं और उसके बाद फिर वो दुबई में रहीं, साल रहीं, डॉक्टर हैं और उसके बाद फिर अब वो अमेरिका में हैं और अब वो अपने शौहर नामदार रिज़वान अली के साथ हैं। रिज़वान अली बड़े एक मारूफ़ और मुमताज़ रिज़वान अली बड़े मुमताज़ नफ्सियात दां हैं और गुज़िश्ता दिनों ये दोनों आए पाकिस्तान और कराची में भी उनके लिए बहुत सारी नशिस्तें हुई और एक बड़े ज़बरदस्त ये समझिए कि एक अदबी जोड़ा है। रिज़वान अली ख़ुद भी बहुत अच्छा शेर कहते हैं, नज़में कहते हैं और बड़े एक्टिव हैं। एक तंजीम भी उन्होंने बनाई हुई है और सरवत ज़हरा भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती रही हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, कराची में रहें, इस्लामाबाद में रहें और दुबई में रहें या वो अब अमेरिका में हैं और मुस्तकिल जुड़ी हुई हैं, शेर व अदब के साथ मुकालमा करती हैं, तकारीब में जाती हैं, मुशायरा पढ़ती हैं, मुशायरे लूटती हैं और उनका जो दायरा है तारुफ़ का वो पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया में मौजूद है। इस मजमूए में बहुत सारी आरा मौजूद हैं, मुख्तसर फ़्लैप हैं और फ़्लैप के अलावा इसमें नज़में हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़में हैं और इंतसाब उन्होंने रिज़वान अली और अपनी बहनों इफ़्फ़त ज़हरा, नुसरत ज़हरा, बुशरा ज़ैदी, फ़रहत ज़हरा और मीना नक़वी, फ़रहत फ़िरदौस और नौशीन के नाम किया है और कहा है कि ये सब मेरा हौसला है। जी हाँ, इस मजमूए को शाया किया है मावरा ने, लाहौर से ज़ाहिर है। खालिद शरीफ साहब एक मारूफ़ पब्लिशर हैं, शायर भी हैं। नासिर अब्बास नैयर जो हमारे अहद हाज़िर के एक नुमाया तरीन नक्काद हैं, वो लिखते हैं कि वक्त सरवत ज़हरा की नज़्म का एक अहम मसला है। सरवत ज़हरा वक्त को कहीं जबरो कहर के तौर पर महसूस करती हैं जिससे कोई बच नहीं सका, जिस तरह मौत से कोई नहीं बच सका, और कहीं माजी व रिवायात व असातीर भी बुते हज़ार शेवा के तौर पर उनके यहाँ उभरते हैं। उसके अलावा डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी वो लिखते हैं कि सरवत की शायरी में तालीम और सेहत की नेमतों से महरूम इंसानों का हिस्सा ज़रूर देखा जाए। जिस बड़ी बात ने उसे तवक्कुली और लतीफ़ के काफ़िले की आखिरी होंठों में शामिल किया है तो औरतों के समाजी रुतबे की बहाली के उन्वान की बहाली का उन्वान है। शाह लतीफ़ का मतलब ये है कि शाह लतीफ़ कितने युग बीत गए। और डॉक्टर फ़ातिमा हसन लिखती हैं, अहद हाज़िर के पुरपेज मसाइल से दो चार दयार गैर में घर और रोज़गार में बटी हुई ये ज़हीन शायरा अपने तजर्बों और मुशाहिदों को जब लिखती हैं तो आज की औरत का वो सच्चा रूप सामने आता है जो नाजुक सजी संवरी बे आवाज़ गुड़िया का नहीं है। सरवत जहाँ समाजी और सियासी शऊर की झलक दिखाती हैं वहाँ गहरे निसाई शऊर के साथ ज़ाहिर भी होती हैं। शाहिदा हसन, ये फ़ातिमा हसन हो या शाहिदा हसन हो, अहद हाज़िर की हमारी बहुत ही नुमाया तरीन शायरात में इनका शुमार होता है। शाहिदा हसन अब कनाडा चली गई हैं, आती हैं कभी कभी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची। तो वो लिखती हैं कि डॉक्टर सरवत ज़हरा ने अपने अव्वलीन मजमूए जलती हवा का गीत, ये पहला मजमूआ था उनका, की इशाअत के साथ ही अपनी तख्लीकी ताज़गी का गहरा तासुर कायम कर लिया था। खुशाइंद बात यह है कि वो अपने हिस्से में आई हुई इनफरादी और इज्तिमाई
عصری زندگی کی صداقتوں کو اپنے خاص پیرائے اظہار کے ساتھ مسلسل قلم بند کر رہی ہیں۔ اور بھی آ رہے ہیں اس میں، اور یہ ہے کتنے یگ بیت گئے، اور یہ ہیں سرو زہرا، اور یہ مزید آرا کچھ ہیں یہاں۔ تو اس نظموں کی کتاب میں جو نظمیں ہیں ان کا موضوعاتی تنوع تو ہمارے ناقدین نے بیان کر دیا، اور مجھے بھی یہ لگا کہ ان نظموں میں نسائی جو صورتحال ہے، نسائی لہجہ ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو ایک فطری طور پر آتا ہے سامنے۔ کوئی بھی شاعرہ جو باشعور ہوتی ہیں، شاعرات، ان کے ہاں وہ سب چیزیں آتی ہی ہیں، لیکن ثروت نے بہت ذہانت کے ساتھ اور بہت ایک تخلیقی سپردگی کے ساتھ اپنے ہم عصر مسائل کو لکھا ہے، اور اس میں تاریخ بھی شامل ہے، اس میں سیاسیات کا معاملہ بھی ہے، اس میں تہذیب کا معاملہ بھی ہے، اس میں جبر کا معاملہ بھی ہے، جو بہت گہرائی کے ساتھ ان کی نظموں میں موجود ہے۔ یہ نظمیں آزاد بھی ہیں اور پروز بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پروز نظمیں میں نے پہلی بار دیکھی ہیں ثروت کی، ممکن اس سے پہلے بھی شاید نظموں میں پروز صورتحال موجود ہو، لیکن اس میں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا وہ نظم ہے میں محبت کاشت کرتی، کاش محبت کاشت کی جاتی، مگر وقت کی زمین میں آہوں کا سیم اور تھور بھس کی طرح بھر دیا گیا ہے۔ ابدیت الاپ کی جاتی، مگر جینے اور مرنے کے درمیان کا وقفہ لمبی جست لگانے کا رستہ نہیں دے رہا۔ کاش تمنا کا سودا خیال سے طے ہو جاتا، مگر کرنسی کی تبدیلی کے لیے وقت کے منی ایکسچینجر کے پاس ہمارے زمانے کا روپیہ نہیں مل رہا۔ میں نے دھیرے دھیرے خواب کی ایک ایک گانٹھ کھولی اور اس ڈوری کو اپنی گردن پر لپیٹ لیا۔ میں نے آہستہ آہستہ تمنا کی شاخ سبز زندگی کے مرتبان میں ڈال کر اس کی شاخوں کا لیپ تیار کیا اور دل کے زخموں پر لگا لیا۔ میں نے چپ کے شوق کے رسیلے پھل سے ایک سانس نچوڑی اور اپنی پیاس کی کٹوری میں انڈیل دی۔ یہ نظمیں زیادہ بڑی نہیں ہیں، اور صفحہ 1.5 صفحے کے اندر یہ نظمیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ماس جلنے کی بو، پاس سے دور تک، یہ ایک آزاد نظم ہے اور بڑی زبردست نظم ہے۔ پاس سے دور تک، سانس سے سانس تک مستقل ماس جلنے کی بو، شہر کی تنگ نظروں تلے پاپیادہ گریبان کھولے ہوئے تیرگی دندنانے لگی۔ روشنی گمشدہ عاشقی کے خدا کو کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی۔ وہ خدا جس کے ناموس کے نام پر ہم نے سودے کیے، ممبروں اور فتووں سے جس کے لیے خوف بانٹے گئے، سبز جالی کے سائے تلے رحم کے رنگ و آہنگ تک ہم نے جھلسا دیے دل کے میٹھے کنویں۔ عاشقی کے حسین نام پر زہر سے بھر گئے، پاس سے دور تک، سانس سے سانس تک ماس جلنے کی بو۔ تو یہ ہے کتنے یگ بیت گئے، اور یہ ہیں سرو زہرا۔ سرو زہرا کا ایک ان کا جو ایک ذہن ہے وہ ترقی پسند ادب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ سندھ کی جو سرزمین ہے اس سے بھی وہ بہت ان کا گہرا ایک وابستگی ہے، اور عہد حاضر کے مسائل پر وہ سوچتی ہیں، وہ لکھتی ہیں۔ ان کی جو سوچ ہے اس میں گہرائی ہے، ان کی نظموں میں ایک چاہے وہ پروز ہو یا چاہے وہ آزاد نظم ہو، ایک خاص طرح کے ان کی ایک لغت ہے، خاص طرح کے مسائل پر وہ سوچتی ہیں، اسے لکھتی ہیں۔ جو ان کی پڑھت یا پڑھنت ہے شاعروں میں وہ بہت زبردست ہے، اور وہ بہت سپردگی کے عالم میں پڑھتی ہیں، اور بہت زبردست انداز میں پڑھتی ہیں، اور بہت شروع ہی سے وہ بہت اچھی طرح
ان کی جو ہے پڑھت رہی ہے، چاہے وہ نشستیں ہوں، چاہے مشاعرے ہوں، اور جیسے جیسے وقت گزرا ہے ان کی جو ذہنی بالیدگی ہے اور ان کا جو شعور ہے وہ پختہ ہوتا گیا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پورا عالمی ادب ہے اور اس میں جو شاعرات ہیں ہماری، خاص طور پر جو ایسی شاعرات جو کہ 90 کی دہائی میں آئیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا مقام بنایا، اپنی اہمیت کا اظہار کیا، ان کی تخلیقات سے ان کی اہمیت طے ہوئی اور ان کی حساسیت طے ہوئی، اس میں سربت زہرا ایک بہت نمایاں نام ہے۔ ایک خاص طور پر یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ نئی لڑکیاں نہیں آ رہی شعر و ادب کے اندر، تو سربت زہرا زمانہ طالب علمی ہی سے نمایاں ہونے لگی تھی۔ ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ کے ذریعے بھی وہ سامنے آئیں، پھر انہوں نے ایک زمانے میں نیوز بھی پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعر و ادب کا سلسلہ وہ طے کرتی رہیں۔ 3 کتابیں ان کی آ چکی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ حال ہی میں آئی ہے، کتنے یگ بیت گئے، اور یہ ایک زبردست کتاب ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ اور سربت زہرا کے جو چاہنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے ایک یہ بہترین تحفہ ہے۔ تو یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ و ناصر۔